19 نصیحتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس میں نمبر 1 ہے محنت سے گھبرانے والے کبھی ترقی نہیں کرتے۔ یعنی ہمیشہ آپ نے محنت کرنی ہے۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، محنت سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہمیشہ ٹرکس جو ہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے چکروں میں جو ہے انسان وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ شارٹ ٹرک ڈھونڈنے میں آپ جتنا ٹائم گزار رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ محنت کر لیں۔ اگر چھوٹے چھوٹے قدم آج سے ہی اٹھانا شروع کر دیں گے تو آپ کے لیے کامیابی کا سفر آج سے ہی شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی مدد کرے گا۔ اور اگر آپ کوئی ٹرک ڈھونڈنے کے لیے اپنا ٹائم ضائع کرتے رہیں گے اور آپ چاہیں گے کہ ہم ایک ہی بار چھلانگ لگا لیں، تو شاید وہ وقت کبھی نہ آئے۔ اور اگر ایسا کوئی شارٹ کٹ ہوتا، یعنی بغیر محنت کے کچھ مل رہا ہوتا، تو محنت کرنے والے اتنی محنت کیوں کرتے؟ یعنی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے نصاب کو اچھی طرح پڑھیں، پھر امتحانات دیں تو ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ آگے چل کے آپ نے جاب وغیرہ اگر کرنی ہے تو آپ کو کچھ نالج ہوگا آپ کے پاس اپنے نصابی کتب کا، تو پھر ہی آپ جو ہیں وہ آگے کام کر پائیں گے۔ تو اس لیے محنت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور اگر آپ کوئی کام سیکھ رہے ہیں، کوئی اسکل سیکھ رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ دولت کمانا، تو پہلے آپ محنت کر کے اسکل سیکھیں۔ کوئی آپ کے پاس کوئی ہنر ہوگا تو آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے اور ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ دوسری جو اہم نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو حقیقت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ یعنی شیخ چلی نہیں بننا کہ خوابوں میں یہ سوچتے رہیں کہ ہم یہ کما لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم یہ مقصد پورا کر لیں گے۔ تو ایسا کچھ نہیں کرنا۔ آپ نے ایک بار کوئی بھی پلان جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے وہ پلان کر لینا ہے اور اس کے بعد فوراً ہی اسے عملی جامہ پہنانا ہے، یعنی کہ پریکٹیکل ورک شروع کر دینا ہے۔ دن میں ہر کسی کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان 24 گھنٹوں کا کیسے استعمال کرتے ہیں۔ سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہے انسان کی نیند۔ انسان کو پراپر نیند چاہیے ہوتی ہے۔ 6 سے 8 گھنٹے آپ اگر نیند لے لیں اپنی، تو باقی جو ہے 16 گھنٹے وہ جو ہے آپ نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں کہ آپ نے انہیں کیسے یوٹیلائز کرنا ہے۔ اور حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی ساری پلاننگ کرنی ہے اور کام شروع کرنا ہے۔ جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنے ایگزامس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں یا زندگی میں کوئی گول اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک بار پلان کر لیں اور پھر انہیں پریکٹیکل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک بار سوچ لیں اور پھر سوچنے میں ہی روزانہ گھنٹوں گزار دیں اور کام کچھ نہ کریں۔ تیسری بڑی نصیحت جو ہے آپ کے لیے وہ ہے محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی اسکل بھی سیکھ رہے ہیں، یعنی وہ ہاتھ سے ہی کرنے والا کام ہوگا۔ کوئی بھی اسکل ہو آپ کے پاس، ہاتھ سے کرنے والا ہو یا دماغ سے کرنے والا کام ہو، یہ ہر انسان کی جاب آف نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ یعنی جو بھی محنت ہے، چاہے فزیکل ہو چاہے مینٹل ہو، جو بھی ہو، آپ نے محنت ضرور کرنی ہے۔ کوئی شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈنے۔ شارٹ کٹ ڈھونڈنے والے ہمیشہ اسی چکروں میں رہ جاتے ہیں، 2 3 سال ضائع کر لیتے ہیں اپنے۔ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر پچھتاتے ہیں کہ اسی ٹائم شروع کر لیا ہوتا تو آج کسی مقام پر پہنچ چکے ہوتے۔ چوتھی نصیحت جو میں آپ کو کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ حقیقی کامیابی جو ہے وہ اپنی قربانیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اپنا وقت دیں گے، یعنی یہ بھی قربانی ہے کہ آپ محنت کریں گے، اپنا وقت دیں گے، تو پھر ہی کامیابی ممکن ہو سکے گی۔ اگر آپ انجوائے کرتے رہیں گے فضول قسم کے کاموں میں یا اپنا ٹائم ضائع کرتے رہیں گے تو آپ کو کامیابی کیسے ملے گی؟ تو کامیابی کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ ایگزامس کی بھی اگر مثال لے لیں تو ڈیورنگ ایگزام ہمیں زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، لیٹ نائٹ پڑھنا پڑتا ہے، یا پھر جلدی سو جانے والے بچے جو ہیں وہ صبح اٹھ کے فجر کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اپنے ایک ایک منٹ جو ہے اسے اپنی کامیابیوں کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ جیسے کھیل کود میں بچوں کو مزہ آتا ہے لیکن وہ اپنی کھیل چھوڑ دیتے ہیں۔
تو کامیابی اسی میں ہے کہ آپ اپنے جو ٹائم ہے اسے اچھے طریقے سے مینیج کریں. ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے. یعنی آپ جس پلیس پہ رہ رہے ہیں وہ آپ کا وطن ہے، آپ کا ملک ہے، آپ اس سے محبت کریں، اس میں خامیاں نہ ڈھونڈیں. نہیں تو اس سے آپ کو اپنا ہی ملک جو ہے، اپنا وطن جو ہے برا لگنا شروع ہو جائے گا. جب برا لگنا شروع ہو جائے گا تو آپ کا وہاں رہنا مشکل ہو جائے گا. ہمیشہ وطن سے محبت کریں. وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. جو اگلی بڑی نصیحت آپ کو میں کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے وطن کو جان سے عزیز رکھو اور ہر وقت اپنے ہم وطنوں کی خدمت میں لگے رہو. یعنی آپ کی پریورٹی آپ کا ملک ہو، آپ کا وطن ہو اور آپ کی جان سے زیادہ عزیز ہو. آپ نے ہمیشہ اس کی عزت، اس کا مقام رکھنا ہے. جو فری لانسرز ہیں وہ کسی کو چونا لگانے میں لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلاں گورے کو لوٹ لیا. یعنی کہ لوٹنا اس سینس میں کہ اسے کوئی بھی پروجیکٹ اگر ملا ہو، اس نے آپ کو کوئی کام اسائن کیا ہو تو وہ آپ نے کہیں سے بھی کاپی پیسٹ کر کے اسے دے دینا اور کہنا کہ میں نے اتنے پیسے کما لیے ہیں. اس سے ہوگا یہ کہ وہ فیڈ اپ ہو جائے گا اور دوبارہ کبھی وہ پاکستان کا رخ ہی نہیں کرے گا. یعنی آپ جس بھی ملک میں رہ رہے ہیں تو اس طرح آپ کے ایک چھوٹے سے برے عمل سے ملک کا جو ہے وہ ایک قسم کا جو امیج ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ اپنی مفاد سے زیادہ وطن کے مفاد کو مقدم رکھو. اور اگر آپ کے کوئی ہم وطن ہیں تو انہیں آپ کی ضرورت ہے تو آپ ان کی مدد ضرور کرو. کوئی ملک اس وقت تک غلام نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اپنے لوگ غداری نہ کریں، کیونکہ اکیلا لوہا جنگل سے ایک لکڑی نہیں کاٹ سکتا جب تک کہ لکڑی اس سے مل کر کلہاڑا نہ بنے. تو آپ خود اپنے ملک کے مفادات میں شامل ہوں گے تو آپ کا ملک جو ہے وہ صحیح رہے گا. اگر آپ ہی اس میں برائیاں شروع کر دیں گے تو یہ جو ہے، یہ ہمارا وطن جو ہے یہ بکھرنا اور ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں الگ الگ سیاست کی پارٹیوں میں ہیں. سیاسی پارٹیوں کے پیچھے لگ کر اپنے وطن کے بارے میں برے بھلے الفاظ سے اجتناب کیا کریں. کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تو وہی لیڈر چاہیے جو ملک کے لیے بہتر ہو. تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ان کی پرانی یعنی کارکردگی سے کہ کون ملک کے لیے بہتر ہے. اور پھر جس کا بھی آپ کا دل چاہے آپ جس مرضی پارٹی کو سپورٹ کریں، لیکن خدا را اپنے وطن سے محبت رکھیں. ہمارا وطن ہے تو ہم ہیں. اس کے بعد جو اگلی نصیحت میں آپ کو کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کہ اپنی زبان کو ذرا کنٹرول رکھا کریں. زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ پھاڑ کھائے گا. یعنی ہمارے الفاظ جو ہیں وہ اگلے بندے کی روح تک میں چبھ جاتے ہیں. تو زبان جو ہے اسے اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے کہ انسان کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہو کہ کب کون سا لفظ ادا کرنا ہے، تو پھر کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا. جو اگلی نصیحت آپ کے ساتھ میں کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کہ نیک عمل کرو، تمہاری عمر میں برکت ہوگی. یعنی کہ نیک عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت ڈال دیتا ہے. برائیوں سے انسان بچتا ہے. جب نیک عمل کرتا ہے تو نیکی کی طرف ہی گامزن ہوتا ہے. اگلی نصیحت ہے، جس گھر میں تعلیم یافتہ نیک ماں ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہوتا ہے. یعنی کہ تعلیم یافتہ ہونا بچیوں کا بہت ضروری ہے. بچیاں تعلیم یافتہ ہوں گی اور نمازی بھی ہوں گی. یہ والدین کا فرض ہے کہ بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دیں، بچوں کو اچھی تعلیم دلائیں، ان کی اچھی تربیت کریں اور انہیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بھی بنائیں. جب بچپن سے ہی ان کی عادت ہوگی، وہ نمازی ہوں گے، نمازوں کی عادت ہوگی تو وہ یقیناً باشعور انسان بنیں گے. اور ایک باشعور انسان جو ہوتا ہے وہ معاشرے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. تو جس گھر میں تعلیم یافتہ نیک ماں ہوتی ہے وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہوتا ہے. اگلی نصیحت ہے کہ انسانوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. یعنی اگر آپ اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے
تو کسی کا دل نہیں دکھے گا، کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی، آپ ہر سے ایک سے اچھا برتاؤ کریں گے۔ اگر آپ کے والدین بزرگ ہیں یعنی ضعیف ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں گے، اپنے بہن بھائیوں کی رسپیکٹ کریں گے بڑوں کی، اور چھوٹے بہن بھائیوں سے پیار کریں گے، اور اپنے جو گھر پہ آپ کے ہیلپرس وغیرہ ہیں، آپ کے کاموں میں مدد کرنے والے ہیں، ان سے بھی اخلاق سے پیش آئیں گے، تو جتنے بھی آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں سب سے اچھے طریقے سے بات کریں گے، تو اگلے انسان کی دل آزاری نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے، اور معاشرے میں فتور نامی کیڑا جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگلی نصیحت ہے کہ دنیا کی عزت مال سے ہے اور آخرت کی عزت اعمال سے ہے، یعنی کہ دنیا میں جس کے پاس مال و دولت ہوگا لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، چاہے دل سے نہ کریں لیکن زبان سے تو کرتے ہی کرتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ آج کل جو ہے پیسے والے کے ساتھ تصویر کھنچانے کو بھی بڑی اپنی سمجھتے ہیں کہ اس میں میری بڑی عزت بن گئی ہے کہ اگر میں کسی پیسے والے کے ساتھ فوٹو بنوا لیتا ہوں، یعنی کہ دنیا کی یہی سچائی ہے کہ جس کے پاس دولت ہے لوگ اسی کی عزت کریں گے، اسی کے ساتھ تعلق داریاں جوڑنا شروع کر دیں گے، چاہے اس کے ساتھ رشتہ کوئی دور پار کا ہو، لیکن کہیں گے کہ ہاں جی یہ ہمارا رشتہ دار ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی پہ غربت ہو تو وہ قریبی رشتہ دار بھی ہو تو کہیں گے کہ نہیں ہمارا یہ کوئی دور کا جاننے والا ہوگا، اور یہی حقیقت ہے۔ لیکن آخرت کی حقیقت جو ہے، آخرت کی عزت اعمال سے ہے، یعنی جس کے اچھے اعمال ہوں گے اسی کی عزت ہوگی آخرت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کا تقویٰ دیکھتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال اچھے کریں، ہم نیک اعمال کریں، ہم برائیوں سے دور رہیں، ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں، ہم کسی کی حق تلفی نہ کریں، تاکہ ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ نیکیوں سے بھرا رہے۔ بخشنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن کم از کم ہم برائیوں کی طرف راغب نہ ہوں۔ اگلی نصیحت ہے خوش کلامی۔ خوش کلامی ایسا پھول ہے جو کبھی نہیں مرجھاتا، یعنی کہ اگر آپ کسی سے خوش ہو کر اچھی بات کر لیں گے، اچھے طریقے سے کلام کر لیں گے، تو ہر کوئی جو ہے آپ سے بات کرنا چاہے گا، آپ کی بات سننا چاہے گا، آپ کی بات اس کے دل تک اثر کرے گی، آپ انہیں نیکیوں کی طرف بھی بلانا چاہیں گے تو وہ بخوشی آپ کی بات سن لیں گے۔ تو خوش کلامی جو ہے یعنی ہر کسی سے اچھی طریقے سے بات کرنا، بڑوں کی رسپیکٹ کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا، اپنے جو ایج فیلوز ہیں ان کی بھی رسپیکٹ کرنا، اچھے طریقے سے خوش ہو کے بات کرنا، غرور اور تکبر نہ کرنا، یہ جو ہے یہ بھی بہت ہی اچھی فطرت ہے، کیونکہ خوش کلامی والا بندہ جو ہوتا ہے اس کی بات کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اسے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلی نصیحت ہے خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش رکھو، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں تو اپنے سراؤنڈنگ میں لوگوں کو خوش رکھیں، جب وہ خوش ہوں گے آپ کے چہرے پہ خوشی آئے گی، سارا معاشرہ خوشحال ہوتا رہے گا۔ اگر آپ کے ہیلپرز ہیں، ملازم ہیں، تو ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا کریں، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا، یعنی کہ باہر جو صدقہ وغیرہ دینے کے لیے آپ نے دور جانا ہوتا ہے وہی ان کو دے دیا کریں، وہ زیادہ خوش ہو جائیں گے آپ سے۔ تو کوشش کیا کریں کہ دوسروں کو ہر ممکن خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں، جیسے اگر آپ کے امپلائیز ہیں تو انہیں اچھا ریوارڈ دیا کریں، ان کی محنت کے اکارڈنگلی، جو لوگ ہیں ان کو حق دیا کریں ان کا، تاکہ لوگ جو ہیں خوش ہوں۔ اگر کسی سے مزدوری وغیرہ محنت کروا رہے ہیں تو فوراً اس کی جو ہے اجرت اسے دیا کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یعنی دیکھ لیں کہ جس طرح سے اگلے کا حق پورا ہو رہا ہے، جو آپ کے ذمے ہیں، آپ پر فرض ہے، جب وہ ادا کریں گے تو اگلا انسان خوش رہے گا، کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے تو اگلا خوش رہے گا۔ اگلی نصیحت ہے کہ اپنا انداز گفتگو نرم رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ نرم مزاجی سے بات کرو۔ انسان پیدا ہوتے تو معصوم ہی ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ وقت کا جو اثر ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتے ہوتے وہ بعد میں تیکھی تلوار بن جاتا ہے۔ اس میں ہمارے معاشرے کا بھی بہت کردار ہے،
کوشش کیا کریں کہ کمپنی جو ہے وہ اچھی رکھیں تاکہ آپ کا لہجہ خراب نہ ہو. غصے کی حالت میں بھی اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں تاکہ آپ کے گفتگو کا طریقہ جو ہے وہ نرم رہے, کیونکہ کیل جو ہے ایک بار دیوار میں لگ جائے تو جب کیل کو اکھاڑیں تو دیوار میں سوراخ تو رہتا ہے. لہجوں کا بھی اثر ایسے ہی رہتا ہے, لیکن اپوزٹ سائڈ پہ بھی اپوزٹ پارٹی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم اگلے کے لیے کیسا جو ہے انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے ہی ہے, دونوں طرف کے لوگوں کو ہی جو ہے وہ باشعور ہونا پڑے گا. تو اس کے لیے چاہیے کہ ہم اسلام کو جو ہے وہ پڑھتے رہیں تاکہ اسلام کی ہسٹری ہمیں یاد رہے, ہمیں پتہ چلے, ہماری اس سے جو ہے تربیت ہوتی رہے. اگلی نصیحت جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کریں اور کسی سے نیکی کرنے میں تاخیر نہ کریں. یعنی اگر کسی کی کوئی بات بری لگ جائے تو آپ اس سے بدلہ لینے کے لیے نہ پہنچ جائیں. ہو سکتا ہے اس انسان کو احساس ہو جائے اور وہ آپ سے معافی مانگ لے, اور اگر کسی سے آپ نیکی کرنا چاہتے ہوں تو اس میں تاخیر نہ کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کی اشد ضرورت ہو, اور اگر آپ اس کے ساتھ نیکی کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اجر دے گا اور وہ انسان بھی آپ کا مشکور ہوگا. تو اس طرح ایک اچھی سوسائٹی جو ہے وہ بلڈ ہوگی. اگلی نصیحت ہے کہ انسان اچھے اعمال ہی اسے احسان عطا کرتے ہیں. یعنی انسان کو ہمیشہ اچھے عمل کرنے چاہیے, چاہے وہ چھوٹے چھوٹے عمل ہی کیوں نہ ہوں. برائیوں سے دور ہٹتے رہنا چاہیے. اگلی نصیحت ہے قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزندار چیز جو رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق ہوں گے. یعنی اگر آپ کا اچھا اخلاق ہوگا, دوسروں کو بھی آپ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, تو ہر طرح ایک خوشحالی ہو جائے گی, سب خوش رہیں گے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزندار چیز جو ہے وہ اچھے اخلاق ہیں. اگلی نصیحت ہے کہ دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے انسان جو مرتبہ حاصل کرتا ہے وہی درجہ وہ اچھے اخلاق سے حاصل کر لیتا ہے. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہم اچھا کریں گے, ان کے ساتھ اچھائی کریں گے, انہیں خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے, تو اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کا بہت زیادہ اجر عطا کرنے والے ہیں. اگر آپ کے کوئی امپلائیز ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ ان پہ جو ہے خدا بن گئے ہیں. خدا تو ایک ہی ہے, اللہ تعالیٰ کی ہی کے لیے ہے خدائی. تو انسانوں کو انسان بن کے ہی رہنا چاہیے, خدا نہیں بننا چاہیے اللہ تعالیٰ کی زمین پہ, کیونکہ اگر کوئی ان کے انڈر کام کر رہا ہے تو اسے اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. تو بہتر یہی ہوگا کہ سب انسان ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں, اپنے فرائض پورے کریں. جو آپ کے فرائض ہوں گے وہ اگلے کے حقوق ہوں گے, اور جو اگلے کے فرائض ہوں گے وہ آپ کے حقوق ہوں گے. تو میں کوشش کروں گی کہ ٹائم نکال کر بہت جلد حقوق اور فرائض پر بھی ویڈیو بناؤں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری جو ہیں مسئلے مسائل حقوق کی وجہ سے ہی ہیں کہ حق تلفی ہو رہی ہے, حقوق پورے نہیں ہو رہے. فرائض جن کے ذمہ ہیں وہ اپنے فرائض نہیں پورے کر رہے. ماں باپ کے فرائض ہوں یا جس کسی کے بھی فرائض ہوں, ہم جس معاشرے میں جہاں بھی جس طرح بھی ہیں, ہم سب کے کچھ فرائض ہیں اور کچھ حقوق ہیں ہمارے. جب تک یہ دونوں سائڈ سے عمل نہ ہوگا تب تک جو ہے معاشرے میں بگاڑ ہی رہے گا. تو میں کوشش کروں گی کہ جلدی آپ سے وہ ویڈیو بھی شیئر کروں. تو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو, میری چھوٹی سی کاوش, تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب